بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، اے اللہ کے رسول علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے کہ جس دعا کو میں نماز میں پڑھتا رہوں۔ نماز میں کہاں؟ جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آپ یوں کہا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور بتائی، اللہم رب انی ظلمت نفسی۔ کیا معنی ہے؟ اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادتی، میں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے بہت ظلم کی۔ ہر آدمی سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ گناہوں کو سوائے تیرے کوئی اور نہیں بخش سکتا، نہیں بخشنے والا۔ ولا یغفر الذنوب الا انت ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ گناہ اللہ ہی بخشنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بخش سکتا۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال دیجیے۔ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما اس لیے کہ تو رحم کرنے والا ہے۔ تو اس دعا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی اور ارشاد فرمایا اس دعا کو کرتے رہا کرو۔ کب؟ جب نماز میں آپ دعا کرنا چاہیں۔ اب یہاں کچھ مسائل بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ قعدہ اخیرہ کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھ لی، اس کے بعد درود شریف اور پھر دعا، تو اصل میں قعدہ اخیرہ میں اتحیات کی مقدار کا بیٹھنا یہ قعدہ اخیرہ میں فرض کہلاتا ہے اور قعدہ اولیٰ میں واجب کہلاتا ہے، اور پھر اس میں تشہد کا پڑھنا واجب ہے۔ تو جس شخص نے قعدہ اخیرہ سے مراد اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو ایک ہی بیٹھنا ہوتا ہے، اس میں 4 والی نماز ہے یا 3 والی نماز ہے تو 2 بار جو بیٹھنا ہوتا ہے، اس میں جو دوسرا والا بیٹھنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قعدہ اخیرہ۔ تو اتحیات جس نے پڑھ لی یا اتنی دیر بیٹھ گیا تو گویا کہ اس نے فرض ادا کر لیا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اتحیات کے بعد درود شریف نہ پڑھ پائے اور دعا نہ پڑھ پائے تو نماز اس کی ہو جائے گی کسی وجہ سے۔ مثلا کیا وجہ ہے کہ اس نے اتحیات پڑھی اور امام نے سلام پھیر دیا، تو امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر سکتا ہے۔ یا کبھی جلدی میں ہے، اتحیات قعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہوا ہے، اتحیات جیسی ہی پوری پڑھی اچانک کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کہ نماز اسے جلدی ختم کرنے کی ضرورت ہے تو سلام پھیرتے نماز ہو جائے گی، اسے تسہل کی ضرورت نہیں ہے، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ ایک آدمی سفر میں ہے اور اسے ذرا جلدی ہے اور گاڑی رکی ہوئی ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، تو اب کیا ہے؟ تحیات اگر اس نے پڑھ لی، اس کے بعد درود شریف نہ پڑھا، دعا نہ پڑھی تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ تاہم فقہا نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کو بہت جلدی ہو اور سمجھے کہ درود شریف میں نہیں پڑھ پاؤں گا، دعا نہیں پڑھ پاؤں گا، تو اتنا ضرور پڑھ لے اللہم صلی علی محمد، یہ درود شریف ہو گیا، اور رب اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یہ دعا ہوگا۔ تو ایک لمحے میں دونوں کلمات ادا ہو جائیں گے اور آپ کی دعا بھی ہو گئی، درود بھی ہو گیا۔
لیکن اگر نماز کے اندر یہ دعا نہ پڑھی گئی اور درود نہ پڑھا گیا تو عرض کیا نماز تو ہو جائے گی، سنت چھوٹ جائے گی۔ تو اگر بغیر کسی ضرورت کے کسی نے ایسا کیا ہے، کوئی مجبوری نہیں تھی، پھر درود نہ پڑھا، دعا نہ پڑھی، تو سنت چھوٹنے کی وجہ سے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ حکم بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ قاعدہ اخیرہ کے بعد درود کا پڑھنا اور اس کے بعد دعا کا پڑھنا یہ کیا ہے؟ مسنون ہے۔ اب دعا کون کون سی پڑھی جائے؟ رب اجعلنی بھی پڑھتے ہیں، اور رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا جو بھی عرض کی ہے یہ دعا بھی پڑھتے ہیں، اور ربنا آتنا یہ بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں آئی ہیں ان میں سے کوئی دعا بھی آپ پڑھ لیں۔ احادیث مبارکہ میں جتنی بھی دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا آپ پڑھ لیں، اور چاہیں تو 6 دعائیں پڑھ لیں، چاہیں تو 10 دعائیں پڑھ لیں، جتنی زیادہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قاعدہ اخیرہ کے اندر آپ ہیں اور اب آپ نے جناب درود شریف بھی پڑھ لیا اور اس کے بعد دعا رب اجعلنی آپ نے پڑھ لی، ابھی تک امام نے سلام نہیں پھیرا، تو آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ خاموش نہ بیٹھے رہیں، آپ دعائیں پڑھتے رہیے، آپ کو جتنی یاد ہے۔ آپ ربنا آتنا فی الدنیا یہ بھی پڑھ لیجئے، یہ پڑھ لی ابھی تک امام نے سلام نہیں پھیرا، آپ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کی شروع کر دیجئے، یہ پڑھی ابھی تک امام نے سلام نہیں پھیرا، آپ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یہ پڑھ لیجئے، آپ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ یہ پڑھ لیجئے۔ اور جتنی بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ آپ پڑھتے رہیں، جب تک امام سلام نہیں پھیرتا آپ دعائیں پڑھتے رہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی دعا پڑھنی ہے، جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ اور اگر آپ کو اتنی یاد نہیں ہے تو پھر بھی یہ حکم ہے کہ آپ خاموش رہنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ایک دعا کو دہراتے رہیں، ربنا آتنا ہی کو دہراتے رہیں، رب اجعلنی ہی کو دہراتے رہیں۔ اور آپ دعا کے بیچ میں تھے اور امام نے سلام پھیر دیا، اب آپ کو اختیار ہے دعا مکمل کر کے بھی سلام پھیر سکتے ہیں اور امام کی اطاعت میں امام کے ساتھ بھی آپ سلام پھیر سکتے ہیں، دونوں طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تو یہ دعا عرض کر رہا تھا، اور اس دعا کے کچھ مسائل بھی وہ بھی آپ کے سامنے عرض کیے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ مسائل آپ کے ذہن میں آگے ہوں گے اور یاد کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اپنے گھروں میں بتانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، کہا اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ جس دعا کو میں نماز میں پڑھا کروں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی نماز میں یہ دعا پڑھا کرو، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بڑی اہم دعا ہے، بہت اہم دعا ہے۔ اور نماز کے علاوہ بھی جب آپ دعا اللہ پاک سے مانگیں اور کوئی گناہ ہو جائے اور کسی گناہ کی اللہ پاک سے معافی مانگنا چاہیں، توبہ کرنا چاہیں، تو آپ اس دعا کو پڑھا کریں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص سے کوئی گناہ صادر ہو گیا ہے وہ 2 رکعت نماز وہ پہلے وضو کرے اچھی طرح سے، اس کے بعد 2 رکعت نماز توبہ پڑھے، اس کے بعد اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھے۔ کوئی بھی ایسا کلمہ جس میں استغفار ہے، جس میں بخشش اور مغفرت کی دعا ہے، تو وہ دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس دعا کا اہتمام فرمائیے، اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔